السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ایک مومن کے ایمان کی بنیادی شرطیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان کی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کے آغاز میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان کرتا ہے جو دراصل مومنین کی صفات ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین اور مومنین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھے بغیر، فرشتوں کو دیکھے بغیر، جنت جہنم کو دیکھے بغیر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز، عقیدہ توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز کے بعد سب سے اہم اور بنیادی چیز اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی ہے، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا اور اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مال و دولت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اس نے جو دیا ہے اللہ رب العزت کا احسان ہے، انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے بہت سی چیزیں دی ہیں، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ جس طرح آپ کو جسم دیا ہے تو آپ اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتے ہیں، تو یہ جسم کی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح مال اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال کی نعمت کا شکریہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنا شکر ادا کرنا یہ فرض قرار دیا ہے۔
بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، حتیٰ کہ بہت سے نمازیں ادا کرنے والے بھی اس بنیادی فریضے سے بہت غافل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بطور فرض ہے جو ہم پر فرض کر دیا گیا، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور ان میں بھی کچھ رکعات اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہیں، جیسے فجر میں 2 رکعات ہیں، ظہر میں 4 رکعات ہیں، عصر میں 4 رکعات ہیں، مغرب میں 3 رکعات ہیں، اور عشاء میں 4 رکعات ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم ہے کہ ہم نفل نمازیں بھی ادا کریں۔ تو ہم فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد 2 یا 4 پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے بھی اللہ توفیق دے 4 پڑھ لیتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 رکھتے ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 2 رکھتے ہیں، اور پھر وتر ہیں۔ یہ سب نفلی نمازیں ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں ایک اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اس کو بھی صدقہ کہا، صدقہ فطر۔ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے فطرانہ جس کو کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ بھی فرض صدقے میں آتا ہے، فرض زکوٰۃ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی کو زمین دی ہے اور وہ کاشت کرتا ہے، جب کاشت کرتا ہے تو جو فصل، جو اناج اس کو حاصل ہوتا ہے، اس میں سے بھی 10واں یا 20واں حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی شخص نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر دوں گا، تو یہ بھی اس پر خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ نفل کی صورتیں ہیں۔ وہ آپ اللہ کی راہ میں مسجد کو دے دیتے ہیں، آپ کسی غریب یتیم مسکین کو دے دیتے ہیں اپنی جیب سے، فرضی صدقے کے علاوہ، فرضی زکوٰۃ کے علاوہ، تو وہ نفل ہے۔ تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ نماز کی طرح ہی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، نماز چھوڑ کر کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کیے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، تلوار اٹھائی۔ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابو بکر صدیق اس کی گردن اس کے سر سے اتار دے گا۔ اور دور نبوت میں اور دور خلافت میں ایک نظام بنا تھا کہ تمام زکوٰۃ ہر علاقے کی اکٹھی ہوتی تھی مرکزی بیت المال میں، اور وہاں سے پھر مستحق لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو بھیجتے عامل بنا کر کہ آپ جائیں فلاں فلاں علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں۔ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے، وہ چاہے مال کی صورت میں ہوتی، چاہے جانوروں کی زکوٰۃ ہے،
چاہے وہ فصل اور اناج کی زکوٰۃ یعنی عشر جسے کہتے ہیں، وہ اکٹھا کر کے بیت المال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ اسی طرح دور خلافت میں بھی یہی سلسلہ چلا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جیسے جیسے مسلمانوں میں کمزوری آتی گئی سیاسی حوالے سے، وہ منتشر ہوتے گئے اور وہ تنزلی میں جاتے رہے، ترقی کی راہیں چھوڑ دی انہوں نے، نظام بکھر گیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا نظام بھی اس طرح برقرار نہ رہا کہ ایک مرکزی بیت المال ہو اور اس میں سارا مال جمع ہو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے عاملین کو بھیجا تو ایک علاقے کے عامل نے بتایا کہ اس علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، انہیں بتایا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھاؤں، ان لوگوں کو قتل کروں جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے منکر کو قتل کرنا یا اس کے خلاف تلوار اٹھانا یا جہاد کرنا یہ شاید کوئی بڑا کام ہو، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے یا انہیں روکنا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے قتل کرنے کے علاوہ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دلائل سامنے رکھے تو جو کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید ہمیں انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، وہ بھی اس بات پر باقاعدہ مطمئن ہوئے اور اس بات کا انہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واقعی ایسے لوگوں کا ایمان سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کوئی نہیں ہے دین میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھے بغیر بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا نعوذ باللہ اس کو کوئی مذاق اڑاتا ہے زکوٰۃ کا کہ یہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھی، تو ایسا شخص واجب القتل ہے، مرتد ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے جو مسلمان ہونے کے بعد اس کی سزا قتل ہے۔ ایک شخص مسلمان نہیں ہوتا، ساری زندگی مسلمان نہیں ہوتا، اسلامی حکومت اس کے مال جان کا تحفظ کرتی ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی سرحدوں میں رہتا ہے، اس کا باسی ہے، اس کو آزادی فراہم کرتی ہے، دعوت و تبلیغ کرتی ہے، لیکن اس پر جبر نہیں کرتی۔ لیکن کوئی شخص اگر مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، تو اس کی سزا واجب القتل ہے، اس کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں اگر اسلامی حکومت ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں قادیانی ہیں، یہ مرتد ہیں۔ ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد ایسا عمل کرتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو اسلام اور ایمان کے منافی ہے، جیسے ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء دنیا میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مرتد ہے، اور اس کی سزا اسلامی حکومت میں قتل ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو فوراً تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے ارتداد سے اسے چھوڑ کر ایمان میں آ جائیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، پھر انہیں معافی مل جائے گی، اور اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رکھتے ہیں تو اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کا ملک اسلامی ملک ہو، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم نے اسے اسلامی بنانا ہے انشاءاللہ، کوشش اور کاوش علماء کرتے ہیں اور کریں گے،
لیکن یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ اسلامی ملک میں اسلام کی حدود نافذ ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نافذ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے قوانین موجود ہیں، اور گناہوں کا، بے حیائیوں کا، کفر کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور واقعی اسلامی ملک ہو تو قادیانیوں کو یہاں ایک لمحے کے لیے بھی جینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا اور اب بھی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن ایک رسی کے برابر، جانور کو ڈالی جانے والی رسی، اس کے برابر زکوٰۃ کو روک لے اور کہے کہ میں نہیں دوں گا، ابوبکر صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا، قتال کرے گا۔ اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوا تھا اور ایک رسی زکوٰۃ کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ تو زکوٰۃ کا مقام ہے اسلام میں اور اس کی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ اکثر مسلمان صاحب زکوٰۃ ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ صاحب زکوٰۃ، یعنی ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب زکوٰۃ ہونے کا مطلب کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وہ اس قابل اور اس اہل ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو صاحب زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اس مال کو نصاب کہتے ہیں۔ جس طرح سلیبس ہوتا ہے نا، تو زکوٰۃ کا بھی ایک سلیبس ہے کہ مال میں اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، گائے بھینس میں اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، بھیڑ بکری میں اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، فصل عشر میں اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے۔ تو باقاعدہ ایک نصاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے، اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اکثر مسلمان غفلت کا شکار ہیں، وہ اس بارے میں سیریس ہی نہیں ہے، اپنا فرض نہیں سمجھتے کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، کیونکہ بطور مسلمان ان پر فرض ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو اور انہیں پتہ ہی نہیں، سستی کاہلی کی وجہ سے نہ انہوں نے علماء سے پوچھا، نہ خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، اور زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا مال ناپاک ہو رہا ہے، حرام کی آمیزش اس میں ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ایک لمحے کی بھی اگر آپ سستی کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں، تو آپ اس لمحے اللہ کے مجرم ہیں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ سونا چاندی یہ مرکزی کرنسی ہے دنیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کرنسی استعمال ہوتی تھی، آج بھی یہی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ اس کی جگہ پیپر کرنسی، جس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، دنیا میں وہ رائج ہے اور ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ اصل سونا چاندی یہ مال ہے، یہ دولت ہے، اسی سے پھر باقی چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے، اسی سے لین دین کیا جاتا ہے۔ تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کا نصاب جو بتایا گیا ہے وہ تقریباً 52 تولے چاندی ہے اور تقریباً 7.25 تولے سونا ہے۔ جس شخص کے پاس اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے جی میرے پاس سونا اتنا ہے یا چاندی ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ نہیں کرتا سستی سے، بہت سے مسلمان نہیں کرتے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن مال، دولت، پیسہ، کرنسی جو ہے، بینک بیلنس، اس کے حوالے سے، یا اس کی سیونگ ہے گھر میں پڑی ہے، یا اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اکثر مسلمان غفلت کا شکار ہیں۔ ادا کرنا تو بعد کی بات، انہیں پتہ ہی نہیں کہ فرض بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اتنے روپے پیسے ہیں کہ 52 تولے چاندی کے برابر ہوتے ہیں، اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے، آج کے دن کی جو قیمت ہے، اگر آپ کے پاس اتنی آ گئی ہے 52 تولے چاندی کے برابر، مثال کے طور پر اگر 10,000 روپے
اس کی قیمت ہو 1 تولے کی، تو اس کو 52 سے ضرب دے دیں تو 5,20,000 بنتے ہیں۔ اگر 1,000 ہو تو وہ 52,000 بنتی ہے، 2,000 ہو تو وہ 1,04,000 بنتی ہے۔ تو جو بھی اس کی موجودہ قیمت ہے آج کے دن کی، وہ آپ معلوم کریں اور دیکھیں کہ میرے پاس جو رقم 1 سال سے محفوظ پڑی ہے، وہ چاہے بینک میں پڑی ہے، چاہے گھر میں پڑی ہے، چاہے کمیٹیوں کی صورت میں ہے، چاہے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، مال تو آپ کا ہے نا، آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی کہ چلو مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال آپ استعمال کر کے مجھے واپس کر دیں، لیکن مالک آپ ہیں، وہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے مال، اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، یعنی روپیہ پیسہ کتنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کاروبار میں لگایا ہوا ہے اس روپے پیسے کو، تو جو مشینری ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے کوئی مشین خریدی ہے جس سے آپ پروڈکٹ اس سے پروڈیوس کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، یا کوئی اور چیز بناتے ہیں، تو اس مشینری پر اسلام نے زکوٰۃ مقرر نہیں کی، اس میں چھوٹ دی ہے کہ مشینری پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ مال تجارت پر ہے۔ جو پروڈکٹ آپ کے پاس پڑی ہے اس کی جتنی ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز جو آپ مشین سے بناتے ہیں، کپڑا ہے، جوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کی اتنی کوانٹٹی پڑی ہے کہ وہ 52 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے اس کی قیمت، اور اس پر سال گزر جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا کاروبار میں کچھ نہ کچھ تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، کیپٹل ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے، اس میں پھر اضافہ ہوتا رہتا ہے، یا نقصان ہو تو کمی ہو جاتی ہے۔ وہ جو کیپٹل ہے، آپ کا سرمایہ ہے، جو پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہے، اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے سال گزرنے کے بعد۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ زکوٰۃ 1 سال پورا اگر آپ کے پاس نصاب موجود رہے گا تب فرض ہو۔ آپ کے پاس آج مال آیا ہے جو 52 تولے چاندی کے برابر ہے، یا 52 تولے چاندی آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ نے خرید لی ہے، یا سونا آپ نے 7 سوا 7 تولے خرید لیا ہے، اگر اس پر سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آج خریدا ہے تو سال پورا ہونے پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس میں سے زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اکثر مسلمان مجرم بنے ہوئے، سونا موجود ہے، کہتے جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ زیور پڑا ہوا ہے گھر میں، زیور پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے زکوٰۃ، دیکھو حالات ہی ایسے جی میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ بھئی اللہ رب العزت نے آپ کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ آپ اس کی زکوٰۃ کسی اور چیز سے ادا کریں۔ سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا کریں، چاندی کی چاندی سے ادا کریں، روپے پیسے کی روپے پیسے سے کریں، گندم کی گندم سے، چاول کی چاول سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ گندم کا عشر گندم سے نکالتے ہیں نا، چاول کا عشر چاول سے نکال دیتے ہیں، مکی کا عشر مکی سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ سونے میں سے نکال دیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت جی وہ ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں، 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، زکوٰۃ ادا نہیں کر پائے، یا میرے پاس سونا موجود ہے، عورت کہتی ہے وہ مجھے میرے والدین نے دیا ہے، یہ مجھے حق مہر میں مل گیا ہے، اب وہ خامد کا تو ہے نہیں، اور خامد کے حالات بھی ایسے نہیں کہ وہ میری ہیلپ کرے، اتنے پیسے مجھے دے دے کہ میں زکوٰۃ ادا کر دوں، اور میرے پاس اپنی کوئی کمائی نہیں، میں گھریلو عورت ہوں، تو میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ تو بھئی سیدھا سا طریقہ ہے، اسی میں سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہوگا 1 2 3 سال بعد آپ کا جو سونا ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ اگر آپ کے پاس سونا ہے اور آپ اس کی روپے پیسے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سونا تو اتنا پڑا ہے، روپے پیسے سے آپ زکوٰۃ ہر سال ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ رو رہے ہیں جی میرے پاس تو آپ یہ کریں کہ سونے میں سے کچھ حصہ جتنا زکوٰۃ بنتا ہے وہ نکلوا دیں۔ سمجھ رہے نا؟ ایک چوڑی ہے، ایک کنگن ہے، یا ایک کوئی بالی ہے، یا ایک کوئی کوکا ہے، کوئی انگوٹھی ہے جو سیپریٹ ہو سکتی ہے، وہ نکال دیں زکوٰۃ میں۔
اور اگر پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ قیمتی ہے، تو وہ پیسے بچا کے رکھ لیں، اگلے سال پھر نکال دیں۔ اگر آپ کے پاس 8 تولے ہیں مثال کے طور پر، تو چند سال آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ 7 تولے سے نیچے آ جائے۔ زکوٰۃ سے اللہ رب العزت آپ کو مستثنا کر دیں گے، کیونکہ آپ صاحب نصاب نہیں رہے، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض نہیں رہے گی۔ آسان سا طریقہ ہے نا، اس کی بجائے آپ اللہ کے مجرم بنے رہیں، ساری زندگی سونا چاندی گھر میں پڑا ہے اور کہتا ہے جی میرے پاس تو مال ہی نہیں۔ اور پھر آج تو آپ کو پتہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ پہننے سے بھی ڈرتے ہیں، اب وہ گھر میں ہی پڑا رہ جاتا ہے، یا بینک کے لاکر میں پڑا ہوا ہے، یہ گھر کی کسی تجوری میں پڑا ہوا، چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ سونا ہے اس کے پاس تو پھر خیر نہیں، پھر گھر میں ڈاکو آ جائیں گے، یا راستے میں لوگ ڈکیتی ہو جائے گی، یہ چور پڑ جائیں گے۔ استعمال بھی نہیں کرتے، اس میں سے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اللہ کے مجرم بھی بنے رہتے۔ تو اگر سال مکمل ہو گیا ہے، آپ کے پاس نصاب کا سونا موجود ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، نصاب کی چاندی موجود ہے، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سونے کی الگ ہے، چاندی کی الگ ہے، سونے اور چاندی کو جمع نہیں کریں گے آپ۔ روپے پیسے کا حساب لگانا ہے تو بجائے سونے کے چاندی سے لگائیں گے۔ اب کئی لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے تو 7.5 تولے کے برابر میرے پاس پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دوں۔ اس کو حساب چاندی کے ذریعے لگانا ہے، جس سے اس کا نصاب بن جاتا ہے، کیونکہ چاندی بھی تو آپ کے پاس کرنسی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دونوں کرنسیاں استعمال ہوتی تھیں، سونے کے درہم، چاندی کے درہم ہوتے تھے اور سونے کے دینار ہوتے تھے، اور اسی طرح الگ الگ اس کی زکوٰۃ مقرر کی گئی، اور آج بھی الگ الگ ہے۔ آپ کے پاس مثال 50 تولے چاندی ہے اور 7 تولے سونا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، نہ سونا زکوٰۃ نصاب کو پہنچا ہے نہ چاندی پہنچی۔ اگر مال آپ کے پاس چاندی کی زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے پورا ہو گیا ہے اور سال بھی اس پر گزر گیا ہے، اب کمیٹی ڈالی ہے، اب لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو میں نے دیا ہوا ہے، بھائی آپ کا ہی ہے، جمع ہے، یہ سمجھ لیں آپ نے بینک میں جمع کروا دیا، ہر مہینے 15,000 سیونگ کرتے ہیں آپ، اور آپ اپنے بینک میں، آپ مثال کی کسی کی تنخواہ بینک میں آتی ہے، اب اس میں سے اس نے 50,000 میں سے 35,000 استعمال کر لیا، خرچہ کر لیا، اور 15,000 اس کا سیو ہو گیا۔ بالکل یہی صورت کمیٹی کی ہے کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، پہلی کمیٹی گئی 15,000 آپ کا سیو ہو گیا، یا 10,000، یا جتنی بھی کمیٹی ڈالی آپ، دوسری کمیٹی گئی ڈبل ہو گیا، تیسری گئی ٹرپل ہو گیا، 10 کمیٹیاں، 12 کمیٹیاں، 3 سال 5 سال کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کی کمیٹی جو آپ نے ادا کر دی ہے، جو آپ جمع کروا چکے ہیں، وہ اگر چاندی کے نصاب کے حوالے سے رقم پوری ہو چکی ہے اور پھر اس پر سال گزر چکا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور چاندی کا یا سونے کا یا مال کا، دولت کا جب نصاب پورا ہوتا ہے تو اس کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ آج پورا ہوا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، صاحب نصاب ہوئے ہیں آپ، تو آج کی ڈیٹ نوٹ کریں، تاکہ سال جیسے ہی مکمل ہو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی روایات کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا، جو اسلام کے احکامات تھے ان کو بھی دنیا کے حوالے سے پرکھنا شروع کر دیا، اور دنیا کی نظر سے اور انگریزوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی مثال یہی دیکھیں، میرے پاس مال ہے تو میں کہتا ہوں مارچ کی فلاں تاریخ کو میرے پاس مال آیا تھا، سونا آیا تھا، چاندی آئی تھی، روپیہ پیسہ آیا تھا، اب اگلے مارچ کی اس تاریخ کو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ اسلام کے احکام اسلامی مہینوں سے متعلق ہے، انگریزی مہینوں سے متعلق۔ ویسے تو مسلمان ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھیں، ان کو روزانہ معلوم ہونا چاہیے، جس طرح اس کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا پتہ ہے، اس کو اسلامی مہینوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کی ڈیٹ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد ہوتا ہے، اسی طرح محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھ لیں 90%، بلکہ میں کہوں کہ 95% مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ 12 اسلامی مہینے کون سے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے اس وقت سے مہینے مقرر کیے ہیں اور حرمت والے مہینوں کو خاص شرف دیا ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ زکوٰۃ جہاں اللہ رب العزت نے بیان کی نا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں یا مال جمع کرتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ رکھتے ہیں سنبھال کر، وہ مال کے ہی سونے چاندی کے برابر ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے کہ بڑا دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس مال کو، اس سونے کو، اس چاندی کو، اس دولت کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں تپائے گا، اس کو گرم کر کے، اس کو آگ بنا کر، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے ماتھے پر اللہ رب العزت لگائے گا، ان کے ماتھے سیکے گا، اس سے داغے گا اللہ رب العزت، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پشت داغی جائے گی۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھا، جس پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ مال ہے، آج اللہ رب العزت اسی کے ذریعے تمہیں عذاب دے رہا ہے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، دنیا میں جو جمع کر کے رکھتے تھے آج اس کا مزہ چکھو ذرا۔ اور اس کے بعد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، وہ 12 اسلامی مہینے ہیں۔ آپ نے اسلامی مہینے کی تاریخ نوٹ کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، اس کی مثال کے طور پر 12 تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں اس کے پاس مال آیا تو اس نے 12 شعبان نوٹ کرنی ہے، اور اگلے سال 12 شعبان کو اس نے ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 12 سے 13 شعبان نہیں ہونی چاہیے، 12 شعبان کا سورج غروب نہیں ہونا چاہیے اس حالت میں کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ ہم کیا انگریزی مہینے کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی سال بڑا ہوتا ہے اسلامی سال سے، اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے۔ جب آپ نے انگریزی سال کے حساب سے حساب لگایا، آپ نے 5 دن اوپر کر دیے، زکوٰۃ ادا کیے بغیر 5 دن، حالانکہ آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں اس بات کی قدر موجود ہے اللہ کے حکم کی، اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے مجرم بن جاتے ہیں، تو حساب انگریزی لگایا ہوا ہے۔ 5 دن ایسے گزر گئے کہ آپ نے اللہ کی ادا کردہ، اللہ کا فریضہ ادا نہیں کیا اور اللہ کے مجرم بنے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اب زکوٰۃ چاہے 6 مہینے پہلے فرض ہوئی، وہ زکوٰۃ رمضان میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی رمضان المبارک صدقہ و خیرات کا مہینہ ضرور ہے، لیکن زکوٰۃ کا مہینہ، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا وہ دن ہے جب آپ کے پاس مال آئے ہوئے سال پورا ہو جائے، وہ دن آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا دن ہے، اور اس دن آپ نے ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جس طرح آپ کے داخلے کی آخری تاریخ ہوتی تو فیس جمع کروانی ہے، اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں اگلے دن فیس لے کے تو آپ کی فیس جمع نہیں ہوگی، بھی آخری تاریخ گزر گئی، یا پھر وہ جرمانہ لگائیں گے، کوئی سزا لاگو کریں گے کہ بھئی آپ نے اپنی مقرر کردہ تاریخ میں یہ فیس ادا نہیں کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے، جس طرح نماز ہے۔ ہمارے ہاں تو نمازوں میں سستی ہو، کئی نمازیں جمع کیے پھرتے ہیں بغیر وجہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بیٹھے بٹھائے میچ دیکھ رہے ہیں جی، تو چلو جی عصر کے ساتھ ہی زور پڑھ لیں گے، عشاء کے ساتھ ہی مغرب پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں لگایا ہوا بھی رمضان آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ ہم تو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہاں کسی کے پاس رمضان میں ہی مال آیا ہے، صاحب نصاب رمضان میں ہوا ہے، تو وہ رمضان کی اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا دن ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے مطابق جب آپ کے پاس نصاب کا مال پورا ہوئے، سال پورا ہو، اسلامی سال، وہ دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی۔
اور اب دیکھیں زکوٰۃ چیز کیا ہے، اور ہم نے مسلمانوں نے کتنی بے توقیری کی ہے اللہ رب العزت کے اس فریضے کی۔ یہ حقیقت میں دنیا کی ترقی کا ضامن ہے، دنیا سے غربت اور افلاس ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے اس لیے فرض کی ہے کہ مال و دولت چند لوگوں کے خزانے میں جمع ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ ملے۔ یہ مال آپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ سوچ قارون کی سوچ تھی کہ یہ مال میرا ہے، اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ قارون کو جب اللہ کے نبی نے کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بھی دنیا کے مال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حق اس میں سے نہ بھولو، اللہ کا حق ضرور ادا کرو۔ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اس نے کہا کون سا اللہ کا حق، یہ تو میری اپنی کمائی ہے، میرا تجربہ ہے، میری محنت ہے، میں تو اللہ کی راہ میں نہیں دوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اتنا بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں آیا قارون سے بڑا، نہ ہمارا زرداری اور نہ کوئی بھی دنیا کا، نہ دنیا کا سب سے مالدار پہلے نمبر پر جو ہے وہ بھی اتنا مالدار نہیں جتنا قارون تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے نہیں، اس کے خزانے سونے جواہرات اس چیزوں سے بھرے ہوئے تھے، اس کے گودام، ان گوداموں کی صرف چابیاں جانوروں کی ایک تگڑی جماعت اٹھاتی تھی، خچروں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اتنا بڑا مالدار، اتنا سونا، اتنے جواہرات، اتنے بڑے ذخائر اس کے پاس محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سونے چاندی اور اس مال و دولت سمیت اس کو زمین میں دفن کر دیا، عبرت بنا دیا۔ کل تک جو لوگ کہتے تھے اتنا بڑا مالدار ہے، ان کی آنکھوں میں اس کے مال کی چکا چوند آتی تھی، اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا اس کو دیکھ کر، رشک کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی مال ہوتا، ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کا عذاب دیکھا تو کہتے شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، شکر ہے ہم اس فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہ گئے۔ تو قارون سے بڑا کوئی مالدار نہیں آیا، اس کا مال، اس کی دولت بھی، اس کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی۔ اور دنیا میں آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جناب ہماری تو خوراک اتنی اچھی ہے، ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی ہے، ہمارے پاس اسباب ایسے ہیں کہ نہ تو صحت کے حوالے سے کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرہ ہے، یا بیمار ہے تو ہم تو فلاں ڈاکٹر کی دوائی لے رہے ہیں، امپورٹڈ دوائیاں، میڈیسن ہم یوز کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ جاتا ہے، نہ مال بچاتا ہے، نہ عہدہ بچاتا ہے، دولت بچاتا، کچھ بھی نہیں بچا پاتا۔ وہ اڑتے ہوئے جہاز میں سے ہی اللہ رب العزت ان کو تباہ کر دیتا ہے، جہاز ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے محفوظ سفر جہاز کا سفر ہے، یعنی سب سے کم حادثات۔ ویسے تو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو چونکہ وہ بڑا عجیب ہوتا ہے تو لوگوں کو بہت دیر تک یاد رہتا ہے، ورنہ یہ گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، کاروں میں روزانہ اتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عشروں میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تو 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن میں نقش رہ جاتا ہے، ورنہ سب سے کم حادثات وہ ہوائی سفر میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی رسک موجود ہے، بڑے بڑے مالدار اپنے چارٹرڈ طیارے، یعنی اپنا ذاتی طیارہ اڑا کے جا رہے ہیں، وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ مال دولت، اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، گھر میں بیٹھا بٹھایا اٹیک آ جاتا ہے، دوائیاں استعمال کرتے ہوئے بھی، پرہیز کرتے ہوئے بھی، سب کچھ کرتے ہوئے بھی ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی نہیں بچا پاتا۔ اس لیے اس مال کو اپنی آخرت برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت نے بہت تھوڑا مانگا ہے آپ سے، اس بات پر غور کریں کس طرح کہ ہر مال پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی نہیں، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں، ہر بندے پر زکوٰۃ نہیں۔
100 میں سے تھوڑے افراد ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور زیادہ افراد ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ادا نہیں کرتے کہ ہم ان گنے چنے افراد میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اتنا مال دیا ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ صرف 2.5% خرچ کر دیں، صرف 2.5%، ہر مال میں سے نہیں۔ جو مال آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کماتے ہیں 1,00,000 روپیہ، آپ سارا کا سارا کھا جاتے ہیں، اللہ رب العزت 1% آپ سے فرضی طور پر نہیں مانگتا، 1% بھی نہیں مانگتا۔ 1,00,000 روپے کا 10 لاکھ کمایا ہے، 10 لاکھ خرچ کر دیا ہے، اللہ رب العزت 1 پیسہ بھی نہیں مانگتا آپ سے فرضی طور پر۔ نفل ہے، آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ کو راضی کریں گے، اپنی جنت پکی کریں گے، جہنم سے بچیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرض نہیں کرتا 1 پیسہ بھی۔ 10 لاکھ بھی کماؤ اور آپ اس کو صرف کر لو اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے معاملات پر، اللہ رب العزت آپ سے فرضی طور پر نہیں مانگتا۔ کتنا بڑا انعام! اور یہاں انصاف دیکھیں، ہمارا انصاف، ہر شخص امیر ہے غریب ہے خود زکوٰۃ لیتا ہے، مانگ کر گزارا کرتا ہے، تب بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اور وہ ٹیکس کتنا ہے؟ کم از کم 20% تو ہر بندہ دیتا ہے۔ وہ جی ایس ٹی جس کو کہتے ہیں، آپ صابن لیتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے اتنے 90 روپے پلس جی ایس ٹی۔ اب وہ جی ایس ٹی کیا ہے؟ وہ حکومت کا ٹیکس ہے، کم از کم 20 روپے بنتا ہے۔ پہلے 17% تھا، 18% ہے، کچھ اور شامل کر کے وہ تقریباً 20% بنتا ہے۔ 20% یعنی 100 میں سے 20 روپے ہر بندہ غریب ہو یا امیر ہو مانگ کر کھا رہا ہے، یا وہ اعلیٰ آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، یا وہ ککھ پتی ہے، 100 میں سے 20 روپے حکومت کو دے رہا ہے۔ چینی خریدتا ہے تب، صابن خریدتا ہے تب، کوئی آئل خریدتا ہے، گھی خریدتا ہے تب، کچھ بھی خرید لیں آپ، اس پر جی ایس ٹی پہلے سے لگا ہوا ہے۔ وہ آپ کو پیکنگ میں مل رہی چیز تب بھی، کھلی مل رہی تب، چاول خریدتا ہے تب بھی، گندم خریدتا ہے تب بھی جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے۔ آٹا لے کے تو جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے۔ 20% ہر بندہ دے رہا ہے، غریب امیر یتیم مسکین ہر بندہ دے رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آپ لاکھ پتی ماہانہ لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں بھی صرف کر لیتے ہیں، اور آپ کے پاس سیونگ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت 1 پیسہ بھی آپ پر فرض نہیں کرتا۔ ادھر 20 روپے 100 میں سے ہر بندہ دیتا ہے، بلکہ 20 نہیں، یہ 50 بنتے ہیں۔ بھئی آپ پر بل میں، بجلی کے بل میں کتنے ٹیکس لگ کے آتے ہیں؟ آپ کے گھروں پہ ٹیکس لگتے ہیں، آپ کے اسلحہ رکھا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے، آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے، فیس ہوتی ہے۔ حکومت کا سرکاری کوئی بھی کام ہے اس پر آپ دیتے ہیں، اگر اس کو جمع کریں تو وہ تو پتہ نہیں کتنا بن جائے گا۔ وہ 100 میں سے 20 30 50 بھی دینے منظور ہیں، اور ہر بندہ ہر پیسے میں سے دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 100 میں سے 2.5 فرض کیے ہیں اور کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور یہ آپ ہر ماہ دیتے ہیں ٹیکس، ہر مہینے کٹتا ہے، آپ کی سیلری میں سے کٹتا ہے، آپ کے سامان، آپ کے اخراجات میں سے کٹتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے 100 میں سے 2.5% سال بعد فرض کیا، ہر مہینے نہیں، سال بعد 100 میں سے 2.5 اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، وہ بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور سیونگ کرتے ہیں تب۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، لیکن ہم یہ ٹیکس خوشی سے دے رہے ہیں اور اس پر کوئی ملال نہیں۔ اور اگر کسی تاجر کو لاکھ میں سے 2,500 دینا پڑ جائے، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینا پڑ جائے تو موت پڑ جاتی ہے، لاکھوں روپے چلے جائیں۔ زکوٰۃ بہت بن گئی ہے جی، حالات بڑے خراب ہیں، اوپر سے زکوٰۃ آ گئی ہے جی، اب کیا کریں جی؟ پھر اس سے بچنے کے ہیلے کوشش یہ ہوتی ہے مولوی صاحب سے کوئی ایسا فتویٰ مل جائے، اب پوچھتے جی فصل ہم نے لگائی تھی، فصل ہم نے کاٹی ہے، اناج آیا ہے، لیکن دیکھیں جی خرچے بڑے ہیں جی، ہم نے ٹھیکے پہ زمین لی تھی، پھر ہم نے اس پہ ٹیوب ویل سے پانی لگایا ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے پہلے رخصت دے دی ہے کہ اگر ٹیوب ویل سے آپ پیسے کا پانی لگا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے 10 کی بجائے 20واں حصہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 20 من میں سے 1 من
اور اگر قدرتی پانی آپ کے پاس آتا ہے، بارش وغیرہ بارانی زمین ہے، تو 10 میں سے 1 من، ادھر 20 میں سے 1 من اللہ رب العزت نے پہلے ہی ادھر چھوٹ دی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی سپرے اتنی ہے، جی وہ یہ اتنی ہے، وہ اتنی ہے، تو ہم تو سارا حساب کر کے پہلے خرچے نکالیں گے پھر زکوٰۃ دیں گے۔ میں کہ پھر اللہ کو لین آ جائے جی بھی اینے کٹ گئے نے تو سانو دے دو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور بھائی اللہ رب العزت نے کہ فرمایا مما تنبت الارض، زمین جو اگاتی ہے نا اس میں سے عشر ہے، آپ نے جو کاٹا ہے اس میں سے پہلے اللہ کا حصہ نکال دیں، اس کے بعد آپ باقی مال کو صرف کریں، اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا۔ آپ نے تو سمجھا ہی نہیں اللہ کے نظام کو۔ وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار سنی، آپ نے پڑھی ہے، آپ کے ذہنوں میں نقش ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک شخص نے بادل میں سے آواز سنی تھی کہ اے بادل فلاں کے باغ کو جا کر پانی لگا۔ بادل کو آواز دی گئی، اوپر سے آواز آئی، وہ بڑا حیران ہوا کہ کسی کے باغ کو پانی لگانے کا بادل کو آرڈر ہو رہا ہے۔ ایسا نظام تو آپ پاشی کا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے نظام دنیا میں بنے ہیں، پر یہ تو بے مثال نظام ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون خوش نصیب ہے، اس کا باغ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بادل ایک سائیڈ پہ ہٹا، ایک وادی میں پتھریلی زمین پہ وہ برسا۔ پتھریلی زمین پہ اس لیے برسا کہ پتھروں میں پانی جذب نہیں ہوتا تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ پانی ایسی جگہ پر برسا ہے جہاں پر اس کے ضائع ہونے کا، جذب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، اور وہ پانی پتھریلی نالیوں میں گزرتا ہوا وادی میں سے جا رہا ہے، اور وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ پانی ایک باغ کے پاس پہنچا ہے، اور وہ جو مالک ہے باغ کا، وہ پہلے ہی وہ کسی اٹھائے اپنا ہتھیار، وہ اپنی نالیاں درست کر رہا ہے، بننے باندھا پہ کہ پانی پہلے ادھر جائے گا، پھر ادھر جائے گا، پھر ادھر جائے گا، منہ میں باندھا پہ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے اپنا عمل بتاؤ، تم کرتے کیا ہو؟ اللہ کی طرف سے بادل کو حکم ہوتا ہے، بادل برستا ہے، اور پانی باقاعدہ منصوبے کے ساتھ آپ کے باغ میں پہنچتا ہے، اور آپ بھی پہلے تیار کھڑے ہیں کہ اس پانی کو میں نے ایسے ایسے لگانا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے پوچھ ہی لیے تو بتا دیتا ہوں، میں نے اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کیا ہے، میں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ ایک ایگریمنٹ آپ ہیں جو کرتے ہیں، کسی بینک سے کر لیتے ہیں، کسی ادارے سے کر لیتے ہیں، مالیاتی ادارے سے، جس کو آپ انشورنس کہتے ہیں، کہ اس ہر مہینے اتنی قسط دوں گا، اور وہ قسط جمع ہوتی جائے گی، اور اتنے سال بعد پھر مجھے یہ ملے گا، یا حادثاتی طور پر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میری اولاد کا فیوچر جو ہے وہ سیو ہو جائے گا، ان کی تعلیم کے اخراجات ہوں گے، ان کی شادیوں کے اخراجات ہوں گے۔ اور ایک ایگریمنٹ وہ ہے جو اس بندے نے اللہ رب العزت سے کیا ہے۔ یہ ادارے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور یہ سود ہے، یہ جوا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بربادی ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد کا مستقبل سنوار نہیں سکتے۔ آپ حرام کا کاروبار کر کے، سودی لین دین کر کے، یا جوا کھیل کر، یا انشورنس بیمہ کے ذریعے کوئی پالیسی لے کر اپنی اولاد کا مستقبل سنوار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مستقبل سنوارنے والا تو اللہ رب العزت ہے نا۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس پر پورا اترتے ہیں تو اللہ آپ کی اولاد کا مستقبل ضرور سنوار دے گا۔ وہ سورہ کہف میں، آپ نے سورہ کہف میں پڑھا سنا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے جب ایک گاؤں میں داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، ان سے کہا بھی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے، اور یہ ذمہ داری ہے کسی علاقے والے، گاؤں والے کی، کہ اگر مسافر وہاں سے گزرتا ہے اور وہ کھانا مانگتا ہے، اس کو کھانا دینا فرض ہے، نہیں دیتے تو مجرم بنیں گے، اسلامی حکومت ہو تو ان کو سزا دے گی کہ تمہارا فریضہ تھا کہ مسافر آیا تھا، تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلا۔
کھانا مانگا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، جاؤ پا جو مولوی اسی تو کھانا نہیں دے کہ تو آ گئے تجھے منگن، ہم نے کھانا نہیں دینا۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار گری ہوئی ہے، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیوار درست کر دی، دیوار درست کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ خضر یہ کیا معاملہ ہے، گاؤں والے تو ہمیں دھتکار رہے ہیں، جو ان کا فرض بنتا تھا ہمیں کھانا دینا وہ بھی انہوں نے نہیں دیا، ہم ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سنوار رہے ہیں، اس کو کھڑا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے یہ بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا مال ہے، دو یتیم بچوں کا مال ہے، اور یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ابھی وہ بچے ہیں، وہ کوئی اور ان سے ہتھیا لیتا اور ان بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا۔ اللہ رب العزت نے دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس دیوار کو سیدھا کرے۔ وجہ کیا بیان ہوئی ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے نا کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد در بدر نہ ہو، چاہتا ہے نا اس کی اولاد کا مستقبل سنور جائے، چاہتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے کلیہ بتا دیا ہے، فرمایا کہ دو نبیوں کی ڈیوٹی لگی ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ باپ دنیا سے جا چکا ہے، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ رب العزت نیکی کی وجہ سے اولاد کا مستقبل سنوارتے ہیں، مال دولت سے مستقبل نہیں سنورا کرتے۔ کتنے لوگ ہیں زندہ ہیں، اپنی اولاد کے سر پہ ان کا سایہ موجود ہے، کروڑوں اربوں پتی ہیں، لیکن اولاد برباد ہو جاتی ہے، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کروڑوں اربوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کریں، اگر آپ اپنی اولاد کا فیوچر سیو کرنا چاہتے ہیں تو بجائے انشورنس کے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ سے ایگریمنٹ کریں۔ تو اس بندے نے کہا میں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، کیا معاہدہ کیا ہے کہ جب بھی میرے باغ کی فصل کاشت ہوتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فصل کاٹی ہے نا، گندم ہے یا کوئی اناج ہے یا کوئی پھل ہے، فروٹ ہے، جب اتارتا ہوں تو اتارتے ہی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں فوراً اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، جس اللہ نے دیا ہے اسے واپس کر دیتا ہوں، غریبوں یتیموں مسکینوں میں جہاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے میں اس کو خرچ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک حصہ میں اپنے گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے جو بھی اناج غلہ پانی گھر میں رکھنا ہے اس میں سے وہ رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، اور ایک حصہ دوبارہ اسی باغ پہ لگانے کے لیے، اس پر جو خرچہ ہوتا ہے بیج وغیرہ کا جو بھی ہے وہ رکھ لیتا ہوں۔ تو میں اللہ رب العزت سے اس ایگریمنٹ پہ قائم ہوں، تو اللہ رب العزت میرے لیے پانی کا انتظام ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے کسان پریشان ہیں، روتے ہیں، مر گئے، نقصان ہو گیا، برباد ہو گئے، ہمیں لاس آ گیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے جی، لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نقصان کے پیچھے ایک روحانی سبب بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے عائد کیے ہوئے فریضے کو پورا نہیں کرتے۔ گندم لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ موت پڑتی ہے جی، اب ایک بندہ 40 ایکڑ 50 ایکڑ اگر کاشت کر رہا ہے اور اس نے مکی لگائی ہے، اور دیکھیں کہ اگر 100 من بھی اوسط آتی ہے تو یہ کتنا، 100 من اوسط آتی ہے، 100 من میں سے 50 من زکوٰۃ میں جائیں گے، اور 50 کو 50 سے ضرب دیں تو 250 من بنتا ہے، اور 250 من کا مطلب کتنا، تقریباً کوئی 4-5 لاکھ روپے تک چلی جاتی ہے۔ تو پھر وہ ہال پڑتے ہیں اتنی زکوٰۃ،
اتنا عشر میں کیسے دوں؟ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت جب نوازتا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے والوں کو، اللہ جب نوازتا ہے تو ایک ایک ایکڑ کو اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں کا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی نافرمانی کر کے کہتا ہے جی 4 بڑا تھوڑا سی، جو 60 من گندم نکلنی ہے 70 من تک نکل آتی ہے، وہ 40 من نکلی ہے اس کو منظور ہے، 35 من نکلی ہے اس کو قبول ہے. لیکن اللہ کی راہ میں اگر وہ 5 من دے دیتا اور اس کی بجائے اللہ 60-70 من کر دیتا، یہ قبول نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی ان سے زکوٰۃ وصول کریں، اس سے ان کا مال پاک ہوگا، ان کا مال اس سے پاک ہو جائے گا. اور پاک مال، حلال مال میں اللہ برکت دیتا ہے، ناپاک اور حرام مال میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت نہیں بلکہ بے برکتی، نحوست ہوتی ہے. جس طرف لگتا ہے بربادی کرتا چلا جاتا ہے. آپ کھاتے ہیں تو صحت برباد ہوتی ہے، لگاتے ہیں تو باقی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، کاروبار میں لگائیں گے نقصان ہوگا. ظاہری طور پر آپ کو لگے گا کہ بڑا روپیہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن دل کی تسلی نہیں، اطمینان نہیں، ہر وقت مرو، ہر وقت پریشان، صحت کے حوالے سے پریشان، خاندان کے معاملات میں پریشان، رشتہ داری میں پریشان. لیکن غور نہیں کرتا کہ میں اپنے مال کو حرام کر رہا ہوں. حرام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے رشوت لے کر، سود لے کر کھایا ہے تو یہ حرام ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو سارا مال حرام ہے. اسی طرح حرام ہے جس طرح سود اور جس طرح رشوت ہے، جس طرح باقی فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ کے معاملات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، جو ہمارے ہاں یہ لوگوں نے گائیاں بھینسیں رکھی ہوتی ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے، بھی خوش ہو جائیں گے نا. وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو چرنے والے ہیں، باہر جو چر کر گزارا کرتے ہیں نا، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. جن کو آپ پیسے کے چارے ڈالتے ہیں، ان کو ونڈا کھال ڈالتے ہیں اور اس سے فائدہ لیتے ہیں، ان پر جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ سیونگ میں زکوٰۃ ہوگی. جو آپ اس میں سے کمائیں گے نا، مہینے بعد، سال بعد وہ پڑا رہتا ہے اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کا معاملہ بھی ہے. ہاں جو لوگ چراتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، لوگ چرواہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اجڑ رکھے نے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ بکریوں میں بھی، اونٹوں میں بھی. تفصیل کا موقع نہیں ہے، علماء سے معلوم کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے مال کے حلال حرام ہونے کا مسئلہ ہے. دیکھیں میرے پاس اتنا بیلنس پڑا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ پڑا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، یا میری دکان میں اتنا مال ہے. دکاندار ہیں ان کے پاس پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں، مطلب وہ سال کے شروع میں اور اینڈ میں اس کی ایوریج نکالیں گے کتنی ہے. شروع میں 10 لاکھ کا مال ہے اور اینڈ میں 13 لاکھ ہے، تو ایوریج تقریباً 12.5 لاکھ بنتی ہے. اس 12.5 لاکھ میں سے آپ نے جب سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی. ٹھیک ہے. یہ مال تجارت، اس پر زکوٰۃ ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں، اس میں کبھی سستی نہ کریں، ورنہ دنیا آخرت کی بربادی اور رسوائی ہے. دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں تو اللہ نے فرما دیا کہ ان سے ان کو داغا جائے گا، آگ بنا کر سونے چاندی کو اور مال کو، دولت کو ان کے پیشانیوں پہ، ان کی پشتوں پہ اور ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا. اور آخری بات، 2 فرشتے ہر روز اترتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز اترتے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے نا جس دن میں بھی، اس دن فرشتے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک اللہ کے حکم سے دعا کرتا ہے. فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ دعا کرو، میں نے اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال کو بڑھا چڑھا دے. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں ان کے مال کو برباد کر. اور یہ فرشتوں کی ایسی دعا اور بد دعا ہے جو اللہ کے حکم سے ہے اور یہ رد نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.